السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے ہم اس بابرکت مجلس میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہماری جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہم سب کو نیتوں کا اخلاص عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ یہاں ہمارے جمع ہونے کا مقصد ہے اپنے دروس کے ایک سلسلے کو بڑھانا۔ دروس کا سلسلہ جس کا عنوان ہے سیرت خلفاء راشدین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صحابہ جو ان کو ہم خلفاء راشدین کے نام سے موسوم کرتے ہیں، ان کی سیرت، ان کی شخصیت پر ایک ہلکی سی روشنی ڈالنا اس سیرت کا مقصد ہے۔ ہلکی سی روشنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان دروس میں ہمارا مقصد پوری تفصیل کے ساتھ ان کی سیرت، ان کے خدمات کا بیان نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے اتنا نہ ہمارے پاس موقع ہوتا ہے اور نہ اتنا آپ لوگوں کے اندر صبر ہے کہ بہت لمبا اس سلسلے کو چلایا جا سکے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر صحابی، ان 4 صحابہ میں سے ہر صحابی کی سیرت پر اتنی روشنی ڈال دیں کہ آپ کے ذہن میں ان کی شخصیت کا ایک خاکہ بیٹھ جائے۔ ان کے جو بنیادی اوصاف ہیں، ان کی جو ایک بنیادی ان کی بارک اللہ فیکم، ان کی جو بنیادی اوصاف ہیں، جو ایک بنیادی ان کا کردار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے۔ ایک شخصیت کا ایک اوور آل آپ کے ذہن میں ان کا ایک خاکہ بیٹھ جائے۔ تو حضرت ابوبکر کی سیرت پر 2 دروس ہوئے ہیں الحمدللہ، 2 کی 3 دروس ہوئے ہیں الحمدللہ، اور ارادہ ہے کہ 2 یا 3 دروس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سیرت پر ہوں گے۔ تو حضرت عمر کی سیرت کا جو اولین حصہ ہے، ان کا نام، نسب، خاندان، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان کا اسلام لانے کا واقعہ، یہاں تک کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج کے درس میں دیکھیں گے۔ پھر ان کی مکی زندگی، مدنی زندگی، خدمات، ان کے فضائل اگلے درس میں دیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ موقع رہا تو جو ان کی شخصیت کے اہم پہلو اور ان کی خلافت پر کچھ باتیں انشاءاللہ تعالی ہم آخری درس میں کریں گے۔ حضرت عمر ابن الخطاب کی سب سے پہلے نام اور نسب: حضرت عمر ابن الخطاب ابن نفیل ابن عبد العزہ ابن ریاح ابن عبداللہ ابن قرط ابن ذراح ابن عدی ابن کعب ابن لوئی، یہ پورا ان کا نسب ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ قریش کے تھے، خاندان آپ کا قریش ہی تھا، اور قبیلہ تھا آپ کا بنو عدی، ہے نا۔ قبیلوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اس لیے قبیلوں کا نام یاد رکھنا چاہیے۔ قبیلہ ان کا کیا تھا؟ بنو عدی۔ اللہ کے نبی کا یعنی خاندان جو اصل ان کا تھا وہ بنو عدی ہے نا، اور اللہ کے نبی کا خاندان بنو ہاشم تھا، حضرت عثمان کا خاندان بنو امیہ تھا۔ ان خاندانوں کی بہت اہمیت ہے، اور حضرت عمر کا جو نسب ہے وہ 8ویں پشت پر جا کر کے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، یعنی کعب ابن لوئی، کعب پر جا کر کے حضرت عمر کا نسب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مل جاتا ہے۔ اس لیے ان کو العدوی بھی کہا جاتا ہے، جیسے اللہ کے نبی ہاشمی تھے نا، ویسے حضرت عمر کیا تھے؟ العدوی۔ العدوی یہ بنو عدی کی طرف ان کی نسبت ہے۔ تو یہ سارے قریشی کے خاندان تھے، ہاں، سب ٹرائب تھے، چھوٹے چھوٹے خاندان تھے قریش کے الگ الگ۔ بنو عدی کوئی بہت معروف اور مشہور خاندانوں میں سے نہیں تھا، جیسے بنو ہاشم قریش کے بہت معروف لوگوں میں سے تھے، بہت اہم مناصب بنو ہاشم کے بھی پاس تھے۔ اسی طرح بنو امیہ بھی بہت معروف خاندان تھا قریش کا، اس طرح بنو عدی جو ہے وہ کوئی بہت معروف خاندان نہیں تھا۔ البتہ حضرت عمر ابن الخطاب کے جو دادا تھے نفیل ابن عبد العزہ،
وہ قریش کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے، اور ان کے بارے میں یہ بات مورخین نے نقل کی ہے کہ قریش کے لوگوں میں جب کوئی اختلاف اور تنازع رونما ہوتا تو ان کے دادا کے پاس صلح کرانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو دادا کا شمار تو قریش کے بڑے لوگوں میں ہوتا تھا، لیکن ان کے والد الخطاب کے بارے میں کوئی بہت زیادہ تفصیلات نہیں ملتی ہے نا۔ آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابو حفص۔ کنیت کس کو کہتے ہیں پتہ ہے نا؟ ابو لگا کر کے جو کہا جاتا ہے، جیسے اللہ کی نبی کنیت کیا ہے؟ اللہ کی نبی کنیت ابو القاسم ہے نا، تو ایسے ہی حضرت عمر کی کنیت کیا ہے؟ ابو حفص۔ ابو حفص ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کی جو بیٹی تھی سب سے بڑی، وہ کون تھی؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی تھی، تو وہ کیونکہ ان کی بیٹی تھی اس لیے ان کو ابو حفص کہا جاتا ہے۔ اور آپ کا لقب، ظاہر سی بات ہے حضرت ابوبکر کا لقب بہت مشہور ہے، وہ کیا ہے؟ فاروق، عمر فاروق۔ فاروق کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا، کیونکہ وہ جب ایمان لے کر کے آئے تو انہوں نے سارے مسلمانوں کو پہلی بار جمع کرا کے مکہ میں جو حرم مکی ہے وہاں پر کعبہ کے صحن میں نماز پڑھائی، اور اس طرح حق اور باطل جدا ہو گئے بالکل واضح طور پہ۔ تب سے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ فاروق پڑ گیا، یعنی باطل کو حق سے بالکل جدا کرنے والے۔ ان کے اسلام لانے سے پہلے لوگ دبے رہتے تھے، چھپ چھپ کر کے نمازیں ادا کرتے تھے، صرف اللہ کے نبی کعبہ کے صحن میں جا کے نماز ادا کرتے تھے، لیکن جب حضرت عمر ایمان لے آئے تو سارے مسلمانوں کو لے کر گئے اور لڑ کر کے کعبہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اس لیے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ فاروق پڑ گیا۔ تو لقب ان کا فاروق ہے، کنیت ان کی ابو حفص ہے، نام ان کا عمر ہے، قبیلہ ان کا بنو عدی ہے۔ 8ویں نسل میں جا کر کے وہ اللہ کے رسول سے مل جاتے ہیں۔ اس طرح چاروں جو خلفاء ہیں اس میں نسب کے اعتبار سے سب سے دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر 8ویں نسل میں جا کے ملتے ہیں، حضرت ابوبکر 6ٹھی نسل میں جا کر کے ملتے ہیں اللہ کے نبی سے، اور حضرت عثمان دوسری بنو عبد مناف میں سے ہیں تو دوسری، اور ظاہر سی حضرت علی تو ظاہر کی بات ہے چچا زاد بھائی تھے، عبد المطلب پہ جا کے مل جاتا ہے ان کا نسب۔ تو حضرت عمر اپنے نسب کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8ویں یعنی چاروں خلفاء میں سب سے پیچھے۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ جو حضرت عمر کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں ایک دفتر تیار کیا جس میں سارے غالباً صحابہ یا پھر جو مدینہ کی آبادی تھی سب کا نام انہوں نے لکھا۔ تو دفتر پہ جب نام لکھنے کے رجسٹر تیار کیا، جیسے ہمارے یہاں آبادی کے لیے جن گننا ہوتی ہے نا، تو وہ یہ اچھا ابھی انشاءاللہ خلافت میں وہ ساری باتیں آئیں گی کہ بہت ساری چیزیں حضرت عمر نے اپنے زمانے میں انتظامی طور پر نہیں شروع کی۔ انتظامی معاملات میں بہت ذہین تھے، بہت اچھے سیاست دان تھے، بہت بڑے حکمراں تھے۔ تو ایک کام انہوں نے کیا کیا کہ بھائی رجسٹر میں سارے لوگوں کے نام لکھے جائے، غالباً جو صحابہ تھے ان کے نام لکھے گئے۔ تو لکھنے والے کاتب نے سب سے پہلے حضرت عمر ہی کا نام لکھا، یہ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، تو حضرت عمر نے کہا نہیں اس کو مٹاؤ، ہاں جو نسب میں جتنا اللہ کے نبی سے قریب ہے اس کا نام سب سے پہلے لکھو۔ اپنا نام مٹوا دیا۔ سب سے قریب حضرت عباس تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو کہا نسب میں جو جتنا قریب ہے اس کو، یعنی یہ اہل بیت سے ان کی محبت تھی۔ بعض لوگ یہ ظاہر کرتے نا کہ حضرت عمر میں اور اہل بیت میں نعوذ باللہ کوئی نفرت تھی اور وہ کوئی عداوت اور بغض رکھتے تھے بنو ہاشم سے۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ نہیں، جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قریبی نسب ہے اس کا نام سب سے پہلے لکھو، اور عمر کو وہاں رکھو جہاں اللہ نے اس کو رکھا ہے، جہاں یعنی وہ اتنا آپ سوچیے پھر 8ویں نسب میں کتنا، 8ویں سلسلے میں جا کر کے ان کا نام کہا عمر کو وہاں رکھو جہاں اللہ نے ان کو رکھا ہے۔ حضرت عمر کی پیدائش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال بعد ہوئی، یعنی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر 13 سال چھوٹے تھے، عام الفیل کے 13 سال بعد آپ کی پیدائش ہوئی۔ لمبے تڑنگے تھے بہت، ہاں، اور بہت مضبوط جسم کے والے تھے، گوشت جسم پر بھرا ہوا تھا، آنکھیں اور گال بہت خوبصورت تھے، ناک کافی لمبی تھی اور داڑھی بہت گھنی تھی جس پر وہ لگایا کرتے تھے، خضاب لگایا کرتے تھے مہندی کا۔ اور اسی طرح سے ان کے بارے میں آتا ہے کہ چلتے تھے تو بہت تیز چلتے تھے، اور بات آواز کرتے تھے تو بہت بلند آواز میں بات کرتے تھے، مارتے تھے تو بہت کراری مارتے تھے، بہت طاقتور تھے اور بہت مطلب لمبے تڑنگے اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ آپ کا خاندان جو ہے بنو عدی میں آپ سے پہلے میں نے بتایا آپ کے دادا مشہور لوگوں میں سے تھے قریش کے، نفیل، اور اس کے علاوہ ایک شخص بنو عدی میں بہت مشہور تھے، ان کا نام تھا زید ابن عمرو ابن نفیل۔ زید ابن عمرو ابن نفیل، عمر ابن خطاب ابن نفیل اور زید ابن عمرو ابن نفیل۔ کیا پتہ چلا اس سے؟ یہ دونوں چچا زاد بھائی تھے۔ زید ابن عمرو ابن نفیل کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کس معاملے میں ان کی شہرت تھی؟ کسی کو
بارک اللہ. یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو کہا جاتا تھا حنفا. حنفا یعنی حنیف. وہ لوگ تھے جنہوں نے زمانے جاہلیت میں ہی بت پرستی ترک کر دی تھی. اللہ کے نبی کی ان سے ملاقات ہوئی تھی اور اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا تھا ان کے دین کے بارے میں, تو کہا کہ میں نے یہ بت پرستی جو ہے وہ چھوڑ دی ہے. اور غالباً بعض روایتوں میں آتا ہے کہ زید جو ہے اپنے آپ میں ایک امت کی حیثیت سے جنت میں جائیں گے, کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت زندہ نہیں تھے, بعثت سے پہلے ان کی وفات ہو چکی تھی. لیکن چند ایک لوگ تھے جو حنفا تھے, ان میں سے ایک یہ بھی تھے زید ابن عمرو ابن نفیل. دو نام بہت نمایاں ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے بت پرستی اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے ہی چھوڑ دی تھی. ایک واقعہ ابن نوفل اور ایک زید ابن عمرو ابن نفیل. زید ابن عمرو ابن نفیل حضرت عمر کے کیا لگتے تھے؟ چچا زاد بھائی, ہے نا. اور کیونکہ وہ چچا زاد بھائی لگتے تھے اس لیے ان کے والد جو ہے وہ زید ابن عمرو ابن نفیل یعنی خطاب جو ان کے والد تھے, ان کے والد کے بارے میں بہت زیادہ چیزیں منقول نہیں ہیں. زیادہ گمان یہی ہے کہ اسلام یعنی بعثت سے پہلے ہی ان کی والد کی وفات ہو چکی تھی, کیونکہ اگر بعثت کے بعد زندہ رہتے تو کچھ نہ کچھ ملتا. اتنی بات آتی, خطاب جو ہے وہ اپنے بھتیجے پہ بہت نالا رہتے تھے, سختی کرتے تھے, کیونکہ انہوں نے بت پرستی کو چھوڑ دیا تھا. اس کے علاوہ جو ہے حضرت خطاب جو ہے وہ میں نے بتایا خطاب تو اسلام لانے سے پہلے ہی غالباً وفات پا چکے تھے, ان کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ملتی. البتہ ان کی والدہ جو ہے وہ بنو مخزوم سے تھیں. ان کی والدہ کا نام تھا حنتمہ بنت ہاشم بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم. تو یہ بنو مخزوم سے تھی. بنو مخزوم بھی بڑے قبیلوں میں سے تھا, قریش کے جو بڑے خاندان تھے ان میں سے ایک بنو مخزوم بھی تھا. اور بنو مخزوم سے بہت معروف لوگوں میں سے کون تھے جو بنو مخزوم کے تھے؟ ابو جہل بنو مخزوم سے تھا. ہاں, خالد ابن ولید بھی بنو مخزوم سے تھے, اور ام سلمہ بھی جو ہے وہ بنو مخزوم سے تھی. تو ابو جہل حضرت عمر کے والدہ کا چچا زاد بھائی تھا. خالد ابن ولید اور ابو جہل دونوں کے دونوں کیا تھے؟ حضرت عمر کی والدہ کے چچا زاد بھائی تھے. تو اس حساب سے ابو جہل جو ہے وہ حضرت عمر کا ماما تھا. ہاں, ابو جہل حضرت عمر کا ماما تھا, یعنی ان کی والدہ کا فرسٹ کزن. تو والدہ کا فرسٹ کزن اس ہونے کی حیثیت سے ابو جہل وہ حضرت عمر کا ماما تھا. حضرت عمر کی زندگی کے جو شروعات کے دور ہیں وہ غربت کے دور تھے. کوئی بہت زیادہ امیری نہیں تھی ان کے گھر میں, اور وہ خود جو ہے نا ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت عمر نے جو ہے لوگوں کو جمع کیا ممبر پہ, کاج صلاۃ و جامعہ, آواز لگائی, لوگوں کو جمع کیا مسجد کے اندر, اور اس کے بعد ممبر پر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور کہا میرے ساتھ ایک دور ایسا گزرا ہے جب میں مکہ میں اپنی خالاؤں کی اونٹ چرایا کرتا تھا. ان کے خالہ یعنی بنو مخزوم کی جو ان کی خالائیں تھیں ان کے اونٹ چرایا کرتا تھا, اور 2-3 دن اونٹ چرانا ویسے بہت مشکل کام ہوتا ہے, اور 2-3 دن اونٹ چرانے کے بدلے میں مجھے کیا ملتا تھا؟ ایک مٹھی بھر جو یا ایک مٹھی بھر کھجور یا کشمش مل جاتا تھا, اسی سے میرا گزارا ہوتا تھا. وہ بول کر کے نیچے اترے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ یہ بات بولنے کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ آپ نے سوائے اس کے کچھ نہیں کیا کہ اپنے آپ کو ذلیل کر لیا, یعنی آپ کا مقام اتنا بلند ہے, آپ لوگوں کو کیوں چرواہا ہونا کوئی بہت بڑا ایک مہارت نہیں ہے اور کوئی بہت اونچا مرتبہ اور عہدہ نہیں ہے. تو کہا یہ بول کر کے تو آپ نے لوگوں کی نظر میں خود کو گرا لیا, اس کا کیا فائدہ ہوا یہ بولنے کا؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضرت عمر نے پکڑ کر کے بولا کہ شیطان نے میرے دل میں ایک بات ڈالی تھی کہ تم تو اب مسلمانوں کے خلیفہ ہو, تو بھلا دنیا میں تم سے افضل کون ہوگا؟ تو میری نفس مجھ کو برائی پر اور بڑائی پر ابھار رہی تھی, تو میں نے سوچا کہ اس کو اس کا اصلی مقام دکھانا چاہیے. تو میں نے لوگوں کو جمعہ کے خطبے میں جمع کیا اور ان کو بتایا کہ میرا اصلی مقام یہ ہے, ہاں, کہ میں تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے ذلت دے. ہاں, جس وقت وہ یہ بات کر رہے اس وقت 3 بر اعظموں پر مسلمانوں کی حکومت تھی, وہی اتنا بڑا ملک آج کے دور میں بھی کوئی نہیں ہوگا. ہاں, روم اور ایران کی سلطنتیں وہ فتح کر رہے تھے, بلکہ ایران کا تو پورا زور انہوں نے ہی توڑا, ہے نا. فارس کو توڑنے والے وہی لوگ ہیں, اس لیے جو شیعہ رافضی ایرانی ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں, اس لیے کیونکہ ان کی حکومت کا خاتمہ الحمدللہ اس مبارک شخص کے ہاتھوں ہوا ہے. تو اتنی بڑی منصب پر تھے, لیکن اپنی نفس کو یاد دلا رہے ہیں کہ تمہاری اصل حیثیت یہ ہے نا. جو اپنا مقام یاد رکھتا ہے وہ کتنا بھی بڑا ہو جائے کبھی بھی اس کے اندر گھمنڈ اور تکبر نہیں ہوتا. اس لیے آدمی کتنا بھی آگے بڑھ جائے اس کو اپنی اصل حیثیت پتہ ہونی چاہیے. بعض مرتبہ اپنی حیثیت آدمی اپنی ماضی بھول جاتا ہے, اپنی تاریخ بھول جاتا ہے, تو تھوڑی سی چیزوں پر بھی گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور یہ حضرت عمر مستقل یاد رکھتے تھے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایتیں ملتی ہیں, جیسے ایک روایت میں ملتا ہے کہ جب وہ حج کرنے کے لیے گئے
تو سجنان کی جو وادی تھی اس وادی سے جب گزرے تو انہوں نے کہا کہ میں یاد آتا ہے مجھ کو کہ ایک زمانہ تھا انہی وادیوں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور میرا باپ جو خطاب ہے وہ بہت سخت تھا، میرے پیچھے پڑے رہتا تھا، اور تھوڑا سا بھی مجھ سے سستی ہوتی تھی تو میری پٹائی کرنے لگتا تھا، تو میں کبھی اونٹ چراتا کبھی لکڑیاں جمع کرنے کے لیے چلا جاتا۔ تو زندگی کا آغاز جو ہے نا وہ بہت اچھا یہ ہوتا ہے نا کہ اونٹ چرانا بکریاں چرانا یہ بہت ہارڈ ورک ہے، تو ہارڈ ورک کی تپتی ہوئی بھٹی سے جو لوگ نکلتے ہیں نا آگے قیادت کرنے کے لیے ان کے بہت آسانی ہوتی ہے نا۔ جو بہت مخملوں کے بستر پہ سویا ہوا ہو، اس نے کبھی غم مصیبت تکلیف نہ دیکھی ہو، شدت اور پریشانیوں میں مبتلا نہ رہا ہو، اس کے لیے مشکلوں کا سامنا کرنا اور پریشان کل حالات میں صحیح فیصلہ لینا، اپنے جذبات کو اپنے ہوش و حواس کو مشکل حالات میں کنٹرول کر کے رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے نا۔ اس لیے جو بہت لاڈلے قسم کے بچے بچیاں ہوتے ہیں نا، ماماز بوائے، ہاں، وہ تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو حوصلہ ہار جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، ہاں۔ اس لیے بچوں کو بھی تھوڑا، اس لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو بھیج دیا جاتا تھا عرب کے صحراؤں میں دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا، کیونکہ وہاں لائف تھوڑی سی مشکل تھی۔ تو مشکل زندگی کے جو آگ میں تپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا وہ پھر آگے بڑھ کر کے کندن بنتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک مشکل وقت اپنی زندگی کا جو ان کی جوانی کا آغاز تھا اس وقت ایک مشکل وقت انہوں نے گزارا تھا، لیکن حالات آگے ان کے تبدیل ہوئے۔ حضرت عمر ابن الخطاب جو ہیں وہ چند ان چنندہ لوگوں میں سے تھے صحابہ میں سے ان کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، ایسے کم لوگ تھے نا۔ حضرت عمر کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، ہے نا۔ وہ مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی کہ وہ تورات کے چند نسخے لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ رہے تھے، تو وہ پڑھنا لکھنا حضرت عمر بن الخطاب جانتے تھے، اور انہی زمانے جاہلیت سے ہی انہوں نے پڑھنے لکھنے کی طرف رجحان تھا۔ اب اس زمانے میں باقاعدہ مدرسے تو نہیں ہوا کرتے تھے، البتہ جو میلے لگتے تھے نا، عکاس کا میلہ خاص طور پہ حج کے بعد سیزن میں لگتا تھا، ظلم جنہ کا میلہ لگتا تھا، بہت سارے میلے لگتے تھے۔ تو وہاں کے جو میلے ہوتے تھے وہ صرف سامان کے خرید و فروخت کے لیے نہیں ہوتے تھے، ان میلوں میں شاعری کی محفلیں لگتی تھیں، اور جو عربوں کی شاعری ہے وہ اصل میں ان کی تاریخ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ عربوں کے یہاں جو تاریخیں محفوظ ہوئی نا وہ کیسے محفوظ ہوئی؟ شاعری کے ذریعے سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو کتابیں نہیں لکھی جاتی تھیں۔ تو ہر قوم کیا کرتی تھی؟ اپنی تاریخ کو اور تاریخ میں ہونے والے واقعات کو شعر میں بیان کرتی تھی، پھر وہ شعر اگلی نسل کے سنتے تھے، اس کے بعد اگلی نسل کے، اور ہر قبیلے کے اپنے شعراء ہوتے تھے۔ شعراء کی اس لیے اس زمانے میں بہت قدر ہوتی تھی کہ شاعر جو ہے وہ قوم کی زبان سمجھا جاتا تھا، ہے نا۔ ایک آدمی اگر بلکہ کہا جاتا ہے کہ عرب میں لوگ شعراء کی عزت ایسے کرتے تھے جیسے نبیوں کی عزت کی جاتی ہے۔ کسی قوم میں اگر شاعر پیدا ہو جاتا تو قوم کے لوگ جشن مناتے تھے، کیونکہ شاعر کیا کرتا تھا؟ ایک تو اپنی تاریخ بیان کرتا، اوپر سے فخر کی باتیں کہ ہمارے پاس فخر کی کیا چیزیں، اپنے قبیلے کے فخر اور اپنے قبیلے کے جو امتیازی شان اور اس کی تاریخ اور اس کی جنگیں اور کن لوگوں کو مارا اور کون لوگ مارے گئے، وہ ساری تفصیلات شاعری میں ہوتی تھی۔ اور یہ ساری شاعری زیادہ تر کہاں پیش کی جاتی تھی؟ ان میلوں میں جو حج کے قریب کی سیزن میں لگتے تھے، کچھ حج سے پہلے لگتے تھے، کچھ حج کے بعد لگتے تھے۔ تو ان میلوں میں جانا شروع کیا۔ عربوں میں وہ جو میلے ہوتے تھے وہ ادبی اور ثقافتی حیثیت سے بہت اہم ہوتے تھے، اس میں تاریخ ہوتی تھی، اس میں اچھا شعر و شاعری میں جو مہارت حاصل کرتے تھے، پھر وہ آگے جا کر کے جو ہے وہ قوموں کی سیادت کرتے تھے، نیگوشیشن میں یہ تاریخ بہت کام آتی تھی۔ تو حضرت عمر نے مسلسل جو ہے وہ ان میلوں میں جانا شروع کیا، ان کو عرب کی تاریخوں کی معلومات ہوئی، قبیلوں کی معلومات ہوئی، قبیلوں کی تاریخ کی معلومات ہوئی، انہوں نے لکھنا پڑھنا اسی کے ذریعے سے سیکھ لیا، اور پھر آہستہ آہستہ جو قریش کے لوگ تھے ان کے ساتھ شامل ہو کر کے وہ جو قافلوں کے نگراں اور مینیجر ہوتے تھے، عرب کے لوگ یا قریش کے لوگوں کا خاص طور پہ کاروبار کیا تھا؟ وہ روم اور ایران اور یمن کی طرف تجارتی قافلے ان کے جایا کرتے تھے، ہے نا۔ عرب کے جو قریش کے لوگ تھے ان کا بیسک جو معیشت تھی، ان کی اکانومی، وہ ان تجارتی قافلوں پہ ڈیپینڈ کرتی تھی جو گرمی اور سردی کے موسم میں، یعنی گرمیوں میں غالباً گرمیوں میں روم کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف ان کے قافلے جاتے تھے، جو سورہ قریش میں بیان ہوا نا، لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ تو سردی اور گرمی کے جو قافلے ہوتے تھے، جو تجارتی قافلے ہوتے تھے، وہ ان کی بنیادی اکانومی اسی پر تھی۔ مدینہ کے لوگ کیا تھے؟ زیادہ تر کسان تھے، ہے نا۔ ان کا زیادہ تر جو سرمایہ تھا، جو ان کی اکانومی تھی، وہ کھیتی باڑی پہ ڈیپینڈ تھی۔ لیکن قریش کے لوگوں کو کیونکہ یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ جو اس زمانے کے قزاق ڈاکو ہوتے تھے وہ قریش کے قافلوں پہ حملہ نہیں کرتے تھے، قریش کے احترام کی وجہ سے، اور اس لیے کیونکہ ہر قبیلے کا بت کعبہ میں رکھا تھا جس کے متولی کون تھے؟ قریش کے لوگ تھے۔ تو قریش کو ایک طرح کا احترام پورے عرب میں حاصل تھا، اس وجہ سے
قریش کے لوگوں کے لیے تجارتی اسفار آسان تھے ایسے دور میں جب تجارتی قافلے بہت سارے جیسے بنو طے وغیرہ کے قبیلے تھے، ان کا کام ہی تھا تجارتی قافلوں کو لوٹنا، تو ان سارے قافلوں کی دست درازی سے قریش کے قافلے محفوظ رہا کرتے تھے۔ اللہ نے اسی کا احسان سورہ قریش میں گنایا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش والوں پہ احسان کیا کہ ان کے قافلے آ جا رہے ہیں اور کوئی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ قافلوں سے جو تجارت ہوتی تھی یہ بنیادی طور پہ ان کی معیشت کا سب سے اہم ترین حصہ تھا، تو انہوں نے قافلوں میں تجارت میں جانا شروع کیا، آہستہ آہستہ وہ تجارت کا مزاج ان کا بن گیا اور پھر تجارت سے انہوں نے ٹھیک ٹھاک مال کمایا۔ بہت مطلب ویلتھ اور مالدار لوگوں میں سے تو نہیں تھے لیکن مڈل کلاس لوگوں میں سے تھے، یعنی بہت غریب بھی نہیں تھے۔ صحابہ میں ہر طرح کے لوگ تھے، کچھ لوگ بہت غریب تھے، عبداللہ ابن مسعود وغیرہ بہت غریب تھے۔ عبداللہ ابن مسعود ایک چرواہے تھے، یمن سے آ کر کے قریش کے مکہ میں آباد ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ بہت پیسے والے تھے، عثمان غنی بہت پیسے والے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بہت پیسے والے تھے، حضرت عمر متوسط لوگوں میں سے تھے، ٹھیک ٹھاک مال انہوں نے کمایا اور مڈل کلاس لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ اور کیونکہ پڑھے لکھے تھے، بہت ذہین تھے، سیاسی ذہن بہت اچھا تھا، تو قریش میں حضرت عمر کا مقام بھی بہت بلند تھا۔ خاص طور پہ جو سفارت کا عہدہ تھا قریش کا وہ حضرت عمر کے پاس تھا، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی کسی قبیلے سے اگر جنگ چھڑی ہے تو اس کے ساتھ جو سفارت کاری ہوتی تھی وہ حضرت عمر قریش کے سفارت کار تھے، ہاں، ایمبیسیڈر جس کو کہتے ہیں نا، تو ہر ملک کے جو ایمبیسی جو ہوتی ہے اور اس کے ایمبیسیڈر ہوتے ہیں بہت پڑھے لکھے اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نیگوشیٹ کر سکے نا، تو سفارت کا عہدہ جو ہے وہ حضرت عمر کے پاس تھا۔ کسی قبیلے سے اگر لڑنا ہے، جنگ چل رہی ہے اور کوئی بات کرنی ہے اس پر، تو حضرت عمر کو بھیجا جاتا تھا۔ یا بعض مرتبہ قبیلوں میں مقابلے ہوتے تھے، ہاں، کہ کون زیادہ فخر والا ہے، تو حضرت عمر کیونکہ تاریخ سے بہت واقف تھے تو حضرت عمر کو بھیجا جاتا تھا باقاعدہ فخر کرنے کے لیے یا کوئی نیگوشیشن کرنے کے لیے، کوئی سیاسی صلح کرنے کے لیے یا کسی جو ہے وہ عہد پر بات کرنے کے لیے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عمر کا مقام اتنا بلند تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کے اسلام لانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو عمر یا ابو جہل دونوں میں سے کسی کے اسلام سے تقویت پہنچا۔ یعنی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ حضرت عمر کا مقام وہ تھا جو تقریباً ابو جہل کا مقام قریش میں تھا، اور ابو جہل کا مقام بہت بلند تھا نا۔ بدر کے موقع پہ آپ دیکھیے کون تھا جو قریش کے لوگوں کی سرداری کر رہا تھا، ابو جہل کر رہا تھا، ہاں، تو تقریباً وہ مرتبہ حضرت عمر کو حاصل تھا جو ابو جہل کو حاصل تھا۔ بچپنا ان کا غربت میں گزرا، لیکن اسلام لانے سے پہلے جو ایک شان و شوکت اور مالداری اور اپنی ذہانت کی وجہ سے ایک سفارت جیسا مقام انہوں نے حاصل کر لیا تھا، اور ایک بڑا عہدہ ان کے پاس تھا، اور وہ تھے بھی بہت حمیت والے تھے، اپنی قوم سے بہت محبت کرنے والے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مخالفت کی آغاز میں مسلمانوں کی یا اسلام کی، وہ اپنے دین کی محبت میں نہیں کی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم کو جو قیادت حاصل ہے، جو سیادت حاصل ہے، وہ اس دین کی وجہ سے ہی حاصل ہے۔ میں نے بتایا نا کہ قریش والوں کو جو مرتبہ حاصل تھا وہ کیوں تھا؟ کیونکہ یہ جو بت سارے قبیلوں کے وہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، تو ایک طرح سے وہ مذہبی رہنما مانے جاتے تھے پورے عرب کے لوگوں کے، تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر اس دین کو ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارا جو مقام ہے وہ ختم ہو جائے گا، لوگ ہم سے ٹوٹ جائیں گے، اور جو سیادت قیادت جو لیڈرشپ حاصل ہے قریش کو وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو اس کی مخالفت کی بنیادی وجہ بتوں سے محبت حضرت عمر کی نہیں تھی، بلکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ہمارا ایک سیٹ اپ ہے پورا وہ ٹوٹ جائے گا، نئے دین والوں کی وجہ سے اختلاف ہو رہا ہے، ہمارے لوگ آپس میں ٹوٹ رہے ہیں، تو یہ لیڈرشپ ہمارے ہاتھ سے نہ چلی جائے۔ ان کی یعنی ان کی جو مخالفت تھی وہ تھیولوجیکل نہیں تھی، پولیٹیکل تھی زیادہ۔ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ جو پولیٹیکلی ہم کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے پورے عرب کے لوگوں پر، اس دین ہی کی وجہ سے حاصل ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسی دین کی وجہ سے اچھا جو بازار بھی لگتے تھے، یعنی یہ جو بازار ہوتے تھے نا جو قریش والوں کے حج سے پہلے حج کے بعد مکہ کے قریب لگتے تھے، یہ بازار بھی قریش والوں کی اپنی جو اکانومی تھی اس پر بہت اہم اثر ڈالتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے قریش کے لوگ ہیں، الگ الگ یہاں سے بہت سارے سامان خرید کے لے جا کر کے روم، ایران اور یمن میں بیچتے تھے، اور وہاں سے سامان لاتے تھے تو کہاں بکتا تھا؟ وہ انہیں بازاروں میں بکتا تھا۔ اور یہ بازار کس مناسبت سے لگتے تھے؟ وہی بت پرستی ہے، سب بتوں کی پوجا کرنے والے الگ الگ جگہوں سے آتے تھے، تو ان کو یہ لگتا تھا کہ ہماری اکانومی اور ہماری پالیٹکس ساری چیز ہمارے اس بت پرستی کے دین سے جڑی ہوئی ہے، تو اگر اس دین کو لوگ چھوڑ دیں گے تو اس کا اثر ہماری اکانومی بھی پڑے گا، ہماری پالیٹکس پہ پڑے گا، ہماری لیڈرشپ پہ پڑے گا۔ یعنی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عمر اصل میں اپنے دین کو لے کر کے، جو بت پرستی کا دین تھا اس کو لے کر کے بہت غیرت مند اور متحمس نہیں تھے، اور اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ زیادہ ان کی مخالفت کی وجہ قومی غیرت، ہاں، ایک قومی حمیت، جو بعد میں پھر تبدیل ہو کر کے مسلمانوں کے لیے بھی ویسے ہی ہو گئی، ہاں، اپنی قوم سے محبت اور اس کا جو ایک پولیٹیکل ایک لیڈرشپ تھی اس کی وجہ سے زیادہ تر انہوں نے مخالفت کی۔ ان کے خاندان میں
ان سے پہلے جو ہے ان کے بھائی نے اسلام قبول کیا، جن کا نام تھا حضرت زید ابن الخطاب، حضرت عمر کے بڑے بھائی تھے. ان کے بڑے بھائی نے حضرت عمر سے پہلے اسلام قبول کیا، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ بڑے بھائی تھے تو ان کے اوپر تو کوئی دباؤ وہ ڈال نہیں سکتے تھے، بلکہ حضرت عمر سے پہلے ان کے والد جب وفات پا گئے تو اس خاندان کی سربراہی زید ابن الخطاب ہی کے ہاتھ میں تھی. تو ان کے بھائی نے ان سے پہلے اسلام قبول کیا. جوانی میں ذرا سا جیسے عرب کے لوگ ہوتے تھے، تھوڑا سا جیسے حضرت ابو بکر کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ شراب نہیں پی، انہوں نے حضرت عثمان کے بارے میں پڑھا کہ وہ زمانے جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی. تو حضرت عمر نے خود کہا کہ میں اپنی جوانی کے دور میں جو میرے شراب پینے والے دوست تھے ان کی صحبت میں رہا اور کثرت سے شراب پیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں معاف کر دیں. ویسے میں نے بتایا آپ کو کہ شراب پینے والا معاملہ ایسا تھا کہ خال ہی لوگ ایسے تھے جو شراب جیسی لت سے بچے ہوئے تھے. تو جوانی میں ان کی صحبت بگڑی اور اپنے جو دوست تھے جو بری لت کے شکار تھے شراب کے، ان کے ساتھ وہ رہنے لگے. تو لیکن میں بس اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ زمانے جاہلیت میں بھی اسلام کے مخالف تو تھے، پر اتنے شدید مخالف نہیں تھے جس طرح کہ امیہ ابن خلف اور ابو جہل وغیرہ تھے. یعنی انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں کبھی کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا. مارتے تھے، جیسے ایک لونڈی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو باندھ کر کے اس نے اسلام قبول کیا تو بہت مارتے تھے، اور مار کر کے جب تھک جاتے تھے تو بولتے تھے یہ مت سمجھو کہ میں تم کو معاف کر دیا، ابھی میں تھک گیا ہوں، جب تازہ دم ہو جاؤں گا پھر ماروں گا. مخالفت کرتے تھے لیکن کبھی کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا. اور ان کا ایک معیار تھا. ایک واقعہ شیعہ حضرات نے خاص طور پہ بہت حضرت عمر کی طرف منسوب کیا ہے کہ حضرت عمر نے زمانے جاہلیت میں اپنے ہاتھ سے اپنی کسی بچی کو دفنا دیا تھا. لمبا واقعہ ہے کہ وہ حضرت عمر کی بچی جو ہے، ان کی بچی پیدا ہوئی تو بچی پیدا ہونے کے بعد بیوی نے چھپا لیا، بہت دن تک چھپا کر کے رکھا، اچانک ایک دن وہ ظاہر ہو گئی تو لے جا کر کے اس کو دفنا دیا. لمبا واقعہ سنایا جاتا ہے. حضرت عمر نے مطلب اتنے برے نہیں تھے حضرت عمر، میں بتانا چاہ رہا ہوں. اگر دفنایا بھی ہوتا تب تو اللہ تعالیٰ نے سب معاف کر دیا، لیکن یہ حضرت عمر سے کسی بھی تاریخ کی صحیح کیا ضعیف سند کے ساتھ بھی کسی تاریخ کی کتاب میں یہ واقعہ منقول نہیں ہے. یہ ایک مشہور ادیب ہے عباس محمود عقاد، اس نے اپنی کتاب میں ذکر کیا اور اس کے بعد سے بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں. خاص طور پہ جتنی ڈیٹیل سے بیان کیا جاتا ہے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شیعہ حضرات کی شیعہ بہت نفرت کرتے ہیں حضرت عمر سے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ حضرت عمر نے اس ایران کے مملکت کا خاتمہ کیا جہاں کہ یہ ایران جو ہے جس سے سب سے زیادہ وہ محبت شیعہ حضرات ایران سے ہی کرتے ہیں. تو حضرت عمر سے ایسا کوئی ثابت نہیں ہے، بلکہ بنو عدی میں رواج ہی نہیں تھا. یہ جو ہم سنتے ہیں نا بار بار کہ عرب کے لوگ جو ہے وہ بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، یہ ہر قبیلے میں نہیں ہوتا. قریش میں تو بالکل نہیں ہوتا تھا. یہ کچھ قبائل تھے جن میں ہوتا تھا، یہ رواج تھا، لیکن قریش کے لوگوں میں نہیں تھا، بنو عدی کے لوگوں میں نہیں تھا. بلکہ حضرت عمر کی جو سب سے پہلی اولاد ہے وہ تو بیٹی ہے نا. کون؟ حضرت حفصہ. پہلی بیٹی تو وہی ہے، ابو حفص ان کو کہا ہی جاتا ہے اسی وجہ سے کیونکہ وہ حضرت حفصہ. اور حضرت عمر کی اپنی بہن بھی زندہ تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، فاطمہ بنت الخطاب، سعید بن زید سے جن کی شادی ہوئی تھی. تو بنو عدی کے اندر یہ رواج پایا ہی نہیں جاتا تھا بچیوں کو دفنانے کا. تو یہ بات غلط طور پہ جو ہے وہ حضرت عمر کی طرف منسوب کی جاتی ہے. بلکہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جو قرآن کی آیت ہے کہ جب مردہ لڑکی سے جس کو زندہ دفنا دیا گیا تھا اس لڑکی سے سوال کیا جائے گا. تو ایک آدمی نے آ کر کے پوچھا کہ اس کا شان نزول کیا ہے اور اس آیت کی تشریح کیا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ قیس ابن عاصم جو ایک انصاری صحابی، انہوں نے آ کے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زمانے جاہلیت میں اپنی 8 بچیوں کو دفنایا ہے. تو یہ حضرت عمر خود بیان کر رہے ہیں. تو اب میں کیا کروں، اس کا کفارہ کیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم 8 غلام آزاد کرو. کہا ہمارے پاس 8 غلام تو نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، کہا کہ میرے پاس اونٹ ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر 8 اونٹ اس کی طرف سے صدقہ کرو. تو اگر حضرت عمر نے ایسا خود کچھ کیا ہوتا تو وہ خود اپنے بارے میں بھی بتاتے نا. پر وہ کیا بول رہے ہیں کہ قیس بن عاصم نے یہ بات آ کر کے اللہ کے رسول سے کہی تھی. تو بہرحال اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے، آپ کہیں پڑھیں حضرت عمر کے بارے میں تو آپ یاد رکھیں حضرت عمر سے ایسا کوئی ثابت نہیں ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتنے ہارش نہیں تھے، اتنے یعنی جو لوگ اللہ کے نبی نے فرمایا خیارہم فی الاسلام خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، وہ عام طور پہ آپ دیکھیں گے جن صحابہ نے اسلام قبول کیا وہ پہلے سے زمانے جاہلیت میں بھی ایک وقار والے، ڈگنیٹی والے، ٹھیک ہے مخالف بھی تھے تو مخالفت میں بھی اس بالکل گئے گزرے درجے کے نہیں تھے. عام طور پہ دیکھیں گے آپ جو بہت گرے ہوئے درجے کے تھے ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی. جن کو اسلام کرنے کی توفیق، قبول کرنے کی توفیق نصیب ہوئی وہ عام طور پہ بعض مرتبہ ایک دشمن بھی ہوتا ہے نا، پر وہ ایک معیار ہوتا ہے. تو عام طور پہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ لوگ تھے جو اسلام سے پہلے دشمنی میں بھی ان کا ایک معیار تھا، ایک دم گر نہیں گئے تھے کسی درجے پہ جا کر کے. بہرحال تو
حضرت عمر نے خوب ساری شادیاں کی، تقریباً 7 شادیوں کا ان کا ذکر ملتا ہے. 7 ایک ساتھ نہیں کی، الگ الگ موقعوں پر کرتے رہے، لیکن عرب میں یہ عام بات تھی، مطلب کثرت سے شادیاں کرنا، شادی کرتے تھے، طلاق دے دیتے تھے، پھر شادی کر لیتے تھے، کیونکہ وہاں پہ عام طور پہ طلاق کے بعد عورتوں سے بہت آسانی سے نکاح ہو جایا کرتے تھے عورتوں کے. تو طلاق اور نکاح کثرت سے نارملی آپ کو ملے گا کہ ہر آدمی کی زندگی میں 5 10 8 عورتیں ہوتی تھیں. 7 شادیاں کی، لیکن حضرت عمر خود یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے عورتوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے. ایک روایت میں کہتے ہیں انی لاکرہ نفسی علی الجماع ورجاء یخرج اللہ منی نسمۃ تصبیح وتذکرہ، کہ مجھے عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ ہم بستری سے بھی کوئی دلچسپی نہیں. کہتے ہیں میں اپنے آپ کو ہم بستری پر مجبور کرتا ہوں کہ شاید اس ہم بستری کی وجہ سے کوئی ایسی نسل نکلے جو اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کرے. کہ میں ہم بستری بھی کرتا ہوں. اچھا یہ بات، یہ کئی علماء نے ایک بات کہی ہے، یہ بات کہ آدمی ہم بستری کرتے ہوئے محض لذت کی، اس کو لذت کی تکمیل کی کا ارادہ اور نیت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ شاید اس ہم بستری کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسی اولاد دے دے جو میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، میری آخرت کا ذخیرہ بن جائے، ہے نا. تو جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کیسے وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اس میں وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، ہے نا، کہ اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا اس کو تلاش کرو. اس لیے علماء نے کہا کہ عورت سے قربت ہوتے ہوئے، اس لیے اچھا بعض علماء نے کہا کہ دیکھیے قرآن کے اندر عورتوں کو باغ نہیں کہا گیا بلکہ کھیت کہا گیا ہے نا. نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. تو بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ بھائی باغ جو ہوتا ہے اس میں آدمی صرف تفریح کے لیے جاتا ہے، پارک میں گیا گھوم پھر کر کے آ گیا. کھیت میں آدمی تفریح کے لیے نہیں جاتا ہے. کھیت میں جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اناج حاصل کرنا. تو بعض علماء نے اس لیے کہا کہ باغ کے بجائے کھیت اسی لیے کہا گیا کہ کھیت آدمی جب بھی بیوی کے قریب جائے اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اس سے مجھ کو اولاد دے. صوفیہ جو ہمارے یہاں پر تھے نا، وہ ہم بستری کو بہت برا بتاتے تھے. نہیں، بہت صوفیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شادی کر لی اور 40 سال تک بیوی ایک کونے پر عبادت کرتے رہی اور یہ صاحب ایک کونے پہ عبادت کرتے، قریب نہیں گئے. تو امام ابن الجوزی وغیرہ نے لکھا ہے کہ ان کو کیا پتا کہ کبھی کبھی ایک ہم بستری زندگی بھر کی عبادتوں پہ غالب آ جاتی ہے اگر اس ہم بستری سے امام بخاری، امام مسلم جیسا کوئی بچہ پیدا ہو جائے. ہاں، تو ایک ہم بستری جو ہے نا وہ زندگی بھر کی عبادتوں پہ غالب آ سکتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال تو حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میں تو اگر بچوں کی خواہش نہ ہو تو میں شادی نہ کروں، عورت کے قریب ہی نہ جاؤں، لیکن بچوں کی خواہش کی وجہ سے میں شادی کرتا ہوں. تو بہت ساری شادیاں کی. سب سے پہلی شادی انہوں نے زینب بنت مظعون سے کی جو حضرت عثمان ابن مظعون کی بہن ہے، اور ان سے ہی ان کو 2 بیٹے ہوئے. 2 بچے خصوصی طور پہ قابل ذکر ہیں، حضرت حفصہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر. ان دونوں کا سیرت میں بہت اہم رول ہے. حضرت حفصہ کا بھی ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور عبداللہ ابن عمر کا نام تو آپ بار بار جو ہے وہ سنتے ہی رہتے ہیں، بڑے امت کے علماء میں سے. اور بھی بہت ساری شادیاں کی. ایک شادی جو ہے وہ بہت معروف ہے اور بہت لوگوں کے سینے پر جو ہے وہ چھری چلتی ہے جب وہ شادی کا ذکر ہوتا ہے. کون سی شادی؟ وہ حضرت علی کی بیٹی حضرت فاطمہ کی بھی بیٹی. ہاں، صرف مسئلہ نہیں کہ حضرت علی کی بیٹی ہیں، حضرت فاطمہ کی بھی بیٹی ہیں، حضرت ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اصل میں ہوا یہ تھا، میں نے بتایا تھا نا کہ حضرت عائشہ جب حضرت ابو بکر کی وفات کا وقت آیا تو حضرت عائشہ کو بلا کر کے حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ ایک بہن تمہاری اور ہے، ایک ہے اس کی حفاظت کر، 2 بہنوں کو اور کی تم دیکھ بھال کرنا. تو اس وقت تک کہ بیٹی ہوئی نہیں تھی، تو کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ پریگننٹ ہے اور مجھے امید ہے کہ ان سے بیٹی ہوں گی. تو ام کلثوم ہوئی جو حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی. حضرت ابو بکر کی بیٹی کا نام بھی کیا تھا؟ ام کلثوم. تو حضرت عمر نے ان کو نکاح کا پیغام پہلے ان کو بھیجا، ام کلثوم بنت ابی بکر کو. تو ام کلثوم بنت ابی بکر نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ حضرت عمر کون تھے؟ خلیفہ تھے. ہاں، تو حضرت علی نے کہا کہ امیر المومنین کا نکاح کا پیغام آیا ہے اور تم انکار کر رہی ہو. تو کہا کہ مجھے ان کا لائف سٹائل نہیں پسند ہے، یعنی غربت میں رہتے ہیں اور بہت سخت ہیں، غالباً 2 طرح کی باتیں آتی ہیں. تو مطلب ابو بکر کی بیٹی تھی، بھائی بہت پیسے والے لوگ تھے، وہ شہزادے تھے نا، تو کہا کہ ان کو لگا کہ جو ان کا لائف سٹائل ہے وہ زیادہ بلند ہے عمر بن الخطاب سے اور سخت مزاج بھی ہے بہت، تو انکار کر دیا. تو حضرت عائشہ نے صحابہ میں سے کسی سے، حضرت عمرو بن عاص سے کسی سے مشورہ کیا، تو حضرت عمر سے انہوں نے کہا کہ میں تم کو اس سے اچھا رشتہ بتاتا ہوں، علی کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح کر لو، اس طرح تمہارا رشتہ اہل بیت سے بھی جڑ جائے گا. یعنی حضرت فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازی ہیں بھائی. ہاں، تو یہ مشورہ ان کو پسند آیا اور انہوں نے حضرت علی سے کہا، نکاح کا پیغام بھیجا. تو حضرت علی نے تھوڑا سا ان کو جھجک تھی، لیکن وہ جھجک تھی، ام کلثوم بہت کم عمر تھی،
7-8 سال کی، کچھ کم ہی عمر تھی ام کلثوم بن علی کی. لیکن بہرحال بات چیت کرنے کے بعد یہ ہوا کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی کا نکاح جو حضرت فاطمہ کی بھی بیٹی ہے حضرت عمر ابن الخطاب سے کر دیا. اس کے ثابت ہونے کے بعد بچ کیا گیا؟ یعنی وہ جو لوگ دکھانا چاہتے ہیں کہ حضرت علی میں حضرت عمر میں کوئی ناچاقی تھی، حالانکہ نہیں تھی. انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی بات آئے گی. حضرت عمر کے زمانے خلافت میں حضرت علی نے بہت بڑے اہم عہدے اور منصب سنبھالے تھے، ہاں، اور بڑے اہم لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حضرت علی قریبی جو حضرت عمر نے شورا بنائی تھی اس میں حضرت علی تھے. بس سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت علی کے داماد ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں، کوئی آدمی، اچھا میں بھی پچھلے دنوں ایک لائیو سٹریم میں ایک بندے نے کہا کہ وہ تو حضرت عمر نے زبردستی نکاح کر لیا تھا ام کلثوم سے. ہاں، تو میں نے کہا بھائی یہ بات کون بولتا ہے؟ سنی تو بول نہیں سکتا ہے ہاں کہ زبردستی کیا تھا. شیعہ بول رہے تو یہ تو حضرت علی کی کتنی بڑی توہین ہے کہ تم کو یہ لگتا ہے کہ حضرت علی جیسا بہادر آدمی ڈر کے حضرت عمر سے اور اپنی بچی دیتی ڈر کے مارے، تو تم حضرت علی کی تعریف کر رہے ہو، ان کی توہین کر رہے ہو. ہاں، جو شخص جو ہے بدر و احد کے میدان میں جس نے جانبازی دکھائی اتنی ساری، وہ حضرت عمر سے ڈر گیا اور اپنی بچی، یعنی ہم میں سے کوئی ایسا کر سکتا ہے ہاں کہ ڈر کے مارے اپنی بچی کسی کی نکاح میں دے دے؟ ہاں، خاموش ہو گئے. اس بندے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو میں نے کہا سنی تو یہ بات بولتے نہیں ہے. اگر شیعہ کو ایسی بات بولتا بھی ہے تو یہ سوچی کہ حضرت علی کی کتنی بڑی توہین ہے. آپ حضرت علی کو اتنا بزدل مانتے ہیں کہ وہ ایک مطلب حضرت عمر سے ڈر گیا اور اپنی بچی ان کی نکاح میں دے دی. حالانکہ روایات میں ایسی کوئی بات، ہاں، فاتح خیبر ہیں، تو ایسی روایات میں ویسے بھی کوئی بات ایسی موجود نہیں ہے. یہ تھا کہ ان کی کم عمری کی وجہ سے تھوڑا سا ہیزیٹیشن تھا حضرت علی کو، لیکن بعد میں وہ ختم ہو گیا. نہ صرف یہ کہ نکاح ہوا بلکہ ان کے نکاح سے زید اور رقیہ 2 بچے بھی پیدا ہوئے. حضرت فاطمہ سے 2 بچے، حضرت ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب سے حضرت عمر کو 2 بچے بھی تھے. اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری شادیاں کی، بہت سارے بچے بھی ان کے ہوئے. ہاں، اسلام کیسے قبول کیا حضرت عمر نے؟ حضرت عمر نے، یعنی امام بخاری نے تو ویسے پورا ایک باب باندھا ہے حضرت عمر کے اسلام پر. باقاعدہ ان کے اسلام قبول کرنے کی کوئی روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. البتہ بعض ایسے واقعات ملتے ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت عمر کا دل اسلام کے لیے نرم کیسے ہوا. اس میں سے ایک روایت ہے کہ عبداللہ ابن حنتمہ، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ام عبداللہ ابن حنتمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ام عبداللہ بنت حنتمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہیں. بالکل آغاز میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو لوگوں نے بہت پریشان کیا، یہاں تک کہ مسلمان مجبور ہو کر کے جب حبشہ ہجرت کرنے کے لگے تو یہ بھی ہجرت کے لیے تیار ہو گئیں. اچھا، اس زمانے میں ہجرت اتنی عام نہیں تھی کیونکہ وہ ایک ٹرائبل معاشرہ تھا نا، تو جو قبائلی معاشرہ ہوتا ہے اس میں قبیلے سے الگ کہیں جا کر کے رہنے کا تصور نہیں ہوتا ہے نا. قبیلے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، تو قبیلہ چھوڑ کر کے، اپنا علاقہ چھوڑ کر کہیں جانے کا رواج نہیں ہوتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ مشرکین مکہ کے ظلم سے پریشان ہو کر کے بہت سارے مسلمان جب ہجرت کرنا شروع کیے تو ام عبداللہ بنت حنتمہ بھی اپنا سامان پیک کرنے لگیں کہ ابھی ان لوگوں نے ہماری جو ہے وہ جان مشکل میں ڈال دی ہے، بہت اذیتیں دی ہیں، اب ہم بھی مکہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. حضرت عمر ان کے قریبی تھے، ان کے گھر پہ گئے تو دیکھا سامان پیک ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جا رہی ہو تم بھی چھوڑ کر کے مکہ؟ تو انہوں نے بہت جھنجھلاہٹ سے کہا کہ ہاں، تم لوگوں نے ہماری زندگی اجیرن کر دی، ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، تو اب ہمارے پاس اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بجا کہ اپنا ملک اور اپنا وطن چھوڑ کر کے چلے جائیں. تو حضرت عمر نے کہا صحیبکم اللہ، اللہ رب العالمین تمہارا ساتھ دے، اتنا بول کر کے چلے گئے. تو کیونکہ حضرت عمر مسلمانوں کے لیے بہت ہارش اور سخت تھے تو ام عبداللہ کو بڑا تعجب ہوا. تو جب ان کے شوہر آئے عامر بن ربیعہ، جب وہ آئے تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا کہ میں نے عمر سے ایسا کہا، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ کوئی سخت بات کہنے کی کہا صاحبکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ ہو. تو عامر بن ربیعہ نے کہا کیا تم کو ایسا لگتا ہے کہ عمر اسلام قبول کریں گے؟ تو کہا مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے، میں نے ایسی نرمی کبھی عمر کی طرف سے نہیں دیکھی جیسی آج دیکھی. تو انہوں نے کہا کہ عمر اس وقت تک اسلام قبول نہیں کریں گے جب تک خطاب کا گدھا اسلام نہ قبول کر لے. انہوں نے کہا کہ ان کا اسلام قبول کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا خطاب کے گدھے کا اسلام قبول کرنا مشکل ہے. لیکن بہرحال وہ ایک نرمی، وہ انہوں نے خاص طور پہ جب عورتوں کو دیکھا جاتے ہوئے کہ عورتیں جو ہیں وہ مشرکین کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر کے مکہ چھوڑ رہی ہیں، تو ایک نرمی ان کے دل میں پیدا ہوئی کہ بھائی یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنی پراپرٹی، جائیداد، اپنے خاندان کے لوگ، اپنا قبیلہ، معاشرہ سب چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہے پر اپنا دین چھوڑنے کو تیار نہیں. ان کو ایک احساس ہوا کہ کوئی تو اس دین کے اندر ایسی بات ہے کہ اس کے ماننے والے اتنی سختی اور مصائب اور شدائد اور مشکلات برداشت کر رہے ہیں پر اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے.
تو اس کے بعد پھر جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام قبول کرنے کے لیے دعا بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی ہدایت دے. اور کچھ اس طرح کے اور بھی واقعات بیان ہوتے ہیں. جیسے ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے, عبداللہ ابن عمر خود بیان کرتے ہیں کہ اپنے ابا کے اندر میں نے خاص بات دیکھی تھی کہ جب وہ کہتے تھے کہ مجھے لگتا ہے ایسا ہے تو واقعتاً ویسا ہوتا تھا. فراست, ہاں, انٹیوشن جس کو کہتے ہیں نا, وہ بہت گہرا تھا. تو کہا کہ ایک مرتبہ ایک آدمی کو گزرتے ہوئے دیکھا, غالباً صحیح بخاری کی روایت ہے, تو اس کو بلایا. حضرت عمر نے کہا کہ یا تو یہ بندہ اب تک کے اپنے جاہلیت کے دین پر ہے, یا تو کوئی اس کے اندر کوئی خاص بات تھی, جاہلیت میں کسی غلط پیشے سے وابستہ تھا وہ. ہاں, تو اس کو بلایا اور اس کو وہی بات کہی کہ بھئی یا تو تم نے اسلام قبول نہیں کیا ہے, یا تو کسی کہانت جیسے کسی پیشے سے وابستہ تھے. تو اس نے کہا کہ کسی مسلمان پر اتنی مصیبت کبھی نہیں آئی ہوگی جیسی مجھ پر آ گئی, یہ کیسا سوال آپ کر رہے ہیں مجھ سے. کہا سچ سچ بتاؤ کیا معاملہ ہے. تو کہا کہ میں زمانے جاہلیت میں کاہن تھا. ہاں, زمانے جاہلیت میں کاہن تھا. تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا اچھا کہ جو کاہن لوگ جو جنیاں پال کے رکھتے ہیں نا, تو کہا تمہاری جنیاں نے کبھی تم کو کچھ بتایا؟ تو اس نے ایک لمبی شعر میں بتایا کہ ایک بار میری جنی آئی اور اس نے کہا کہ مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے اور اس کے لیے جو جنوں میں ہلچل تھی تو اس کا ذکر شعر میں اس نے کیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ میرے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آیا. ایک مرتبہ میں کعبہ کے صحن میں سویا ہوا تھا, تو ایک آدمی ایک اپنے بچھڑے کو لایا ذبح کرنے کے لیے, تو اس بت کے پیچھے سے آواز, جیسے بتاؤ جن رہا ہوگا, وہاں سے آواز آئی یا جلی امر فسی امر نجی رجل فسی یقول لا الہ الا اللہ. اور کہ جن تھا, اس نے کہا کہ اے آدمی, ایک فصیح, ایک نیا معاملہ آنے والا ہے اور ایک فصیح آدمی جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ. کہ یہ واقعہ ہوا تھا اس کے کچھ دن بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہر ذریعے سے خبر دے دی تھی لوگوں کو, چاہے وہ باطلی ذریعہ کیوں نہ ہو. باطل ذریعے سے بھی خبر دے دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے. ہاں, باطل یعنی وہ جو ایک ہرقل کا واقعہ آتا ہے کہ اس نے وہ ستاروں کو دیکھتا تھا, تو ستاروں کو دیکھ کر کے اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ پیدا ہونے والے. وہ جو ہرقل والی حدیث اس میں ذکر آتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر جتنے بھی سورس تھے, ایون جو باطل سورس تھے, وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ نے سب پر حجت قائم کر دی تھی کہ اللہ کے رسول آنے والے. تو اس طرح کا واقعہ پیش آیا. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے شروعات میں تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, لیکن آہستہ آہستہ ان کا دل اسلام کی طرف راغب ہوا. اب اسلام صراحت کے ساتھ جو قبول کرنے کے واقعات ملتے ہیں وہ سارے کے سارے ضعیف ہیں. ایک واقعہ یہ ملتا ہے, لیکن بیان کر دیتا ہوں میں, ابن اسحاق وغیرہ نے اپنی سیرت کی کتاب میں اس کو بیان کیا. ایک واقعہ تو یہ ملتا ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں شراب کا عادی تھا, اپنے دوستوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھ کر کے شراب پیتا تھا. تو ایک مرتبہ میں شراب پینے کے لیے اپنے دوستوں کے یہاں گیا تو دیکھا کوئی نہیں ہے, سارے دوست غائب ہیں. شراب کی دکان پہ گیا تو شراب کی دکان پہ جو شرابی ہوتا تھا وہ بھی نہیں ملا, میں نشے میں بھی تھا. تو میں نے کہا چلو طواف کر لیتا ہوں کعبہ کا, عام بات تھی اس زمانے میں. ہاں, تو کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جب کعبہ پہنچے تو دیکھا اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں. تو کہا کہ میں نے سوچا آج میں سنوں گا کہ یہ آدمی کیا بولتا ہے, اس کا کلام کیا ہے. تو کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف نماز پڑھتے تھے چہرہ کر کے, تو میں پیچھے کی طرف حجر اسود کی طرف سے گیا اور میں غلاف کعبہ کے پیچھے خود کو میں نے چھپا لیا اور راؤنڈ گھومتے 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 اللہ کے رسول کے سامنے آ گیا. ایسی صورت میں جب میرے اور اللہ کے رسول کے بیچ میں سوائے کعبہ کے غلاف کے اور کچھ نہیں تھا. اور اس وقت میں نے چھپ کر کے اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کے نبی سے سنا, اور وہ پہلا موقع تھا جب میری اسلام سے دلچسپی میرے دل کے اندر پیدا ہوئی. اور جب اللہ کے نبی نماز ختم کر کے جانے لگے تو میں پیچھے پیچھے اللہ کے نبی کے گیا, اور ایک موقع پہ جہاں تنہائی تھی اللہ کے رسول نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا اور کہا کہ ما جاء بک یا عمر بن الخطاب, کہ کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو, کیا وجہ ہے. تو کہا اللہ کے نبی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو ایک واقعہ یہ بھی ذکر ہے لیکن اس کی بھی سند ضعیف ہے. ایک بہت مشہور واقعہ یہ ذکر ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر نے دیکھا کہ اسلام جو ہے وہ روز بروز پھیلتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے قریش کی اپنی جو شان و شوکت تھی وہ جو ہے کم ہو رہی ہے, تو انہوں نے اپنے بعض دوستوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ بھائی اس کا فائنل فیصلہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قتل کر دے. اور لوگوں نے کہا عمر تمہارے علاوہ یہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے. تو حضرت عمر کو چڑھایا, حضرت عمر تلوار لے کر کے نکلی کہ میں جا رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے. اور یہ اتنی بات تو کنفرم ہے کہ حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے کے 3 دن بعد حضرت عمر نے اسلام قبول کیا, اور یہ قریش کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا. حضرت حمزہ کا اپنا مقام بہت بلند تھا بھائی, ان کے لیے تو یعنی عبد المطلب کے بیٹے تھے حضرت حمزہ, یہی ان کا مقام بلند کرنے کے لیے کافی بات تھی. قریش اور بنو ہاشم کے قبیلے تھے. اور اس کے 3 دن بعد کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت عمر نکلے تلوار لے کر کے. تو راستے میں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ملے اور نعیم ابن عبداللہ, اور انہوں نے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے. تو کہا کہ میں جا رہا ہوں, یہ آدمی
یعنی اللہ کے نبی کو کہا کہ انہوں نے ہمارے سمجھدار لوگوں کو بیوقوف سمجھا ہے، ہمارے بتوں کو انکار کر دیا ہے اور ہمارے باپ دادوں کو گمراہ کہتے ہیں، تو میں آج ان کا کام تمام کر دوں گا۔ تو نعیم ابن عبداللہ وہیں ان سے جھگڑنے لگے، ہاں، اور کہا جھگڑنے لگے اور کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو، بنو عدی کو مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہو؟ تم کو لگتا ہے تم محمد کو قتل کر دو گے اور بنو ہاشم کے لوگ، بنو عبد مناف کے لوگ بنو عدی والوں کو چھوڑ دیں گے؟ ہاں، تم اتنے بچ کے چلے جاؤ اتنے آسانی سے؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، اللہ کے رسول نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ایک اپنے قبیلے اور خاندان کی جو عصبیت ہے وہ تو سب کے اندر تھی۔ کہا اگر ان کو کچھ ہوا تو بنو عدی کے لوگوں کو ختم کر دیں گے، بنو عبد مناف کے لوگ۔ بہرحال وہ لڑنے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ تجھ سے ہی شروع کرتا ہوں، لگتا ہے تو بھی بد مذہب ہو گیا ہے۔ ہاں، تو جب نعیم ابن عبداللہ نے دیکھا کہ حضرت عمر کسی طرح سے مان نہیں رہے تو کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، ہاں، تمہارے بہنوئی اور تمہاری بہن بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، جس کو تم بد مذہب کہہ رہے ہو تو تمہارے اپنے بہنوئی اور تمہاری اپنی بہن بھی بد مذہب ہو گئی ہے۔ اب یہ سنتے ان کا پارا چڑھ گیا۔ ان کی بہن فاطمہ بنت الخطاب اور ان کے بہنوئی سعید ابن زید۔ سعید ابن زید کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے جن کا ذکر ہے نا، زید ابن عمرو ابن نفیل، ان کے بیٹے ہیں سعید ابن زید۔ ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ ایک بہت بڑی وجہ بھی تھی کہ ان کے والد آلریڈی بت پرستی سے زمانے جاہلیت ہی میں توبہ کر چکے تھے، لیکن وہ کیونکہ ایسا آغاز کا دور تھا جب لوگوں نے اپنا اسلام چھپا کر کے رکھا تھا۔ فاطمہ بنت الخطاب کا ذکر حضرت عمر کے حضرت ابوبکر کے واقعے میں بھی آیا تھا۔ تو بہرحال پھر حضرت عمر کا پارا چڑھا، گھر پہنچے، دروازے پہ انہوں نے سنا اندر کچھ پڑھا جا رہا ہے، اچانک گھر میں داخل ہوئے، حضرت خباب تھے وہ پیچھے چھپ گئے جا کے دروازے کے، اور حضرت فاطمہ نے وہ جو قرآن کا نسخہ تھا وہ اپنے ران کے نیچے چھپا لیا کہ حضرت عمر دیکھ نہ لے۔ تو کہا یہ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ تو کہا کچھ نہیں، ہم تو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہا میں نے سنا ہے، اور میں نے سنا کہ تم لوگ بھی بد مذہب ہو گئے ہو۔ ہاں، تو حضرت فاطمہ کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ کیا خیال ہے تمہارا، اگر حق تمہارے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب میں ہو تو اس پہ حضرت سعید ابن زید سے لڑ گئے۔ ہاں، لڑ گئے، یہاں تک کہ ان کو پٹک دیا، پٹک کر کے ان کے سینے پہ بیٹھ گئے۔ بھائی سعید بن زید نہیں جیت پائے ان سے۔ حضرت عمر بہت طاقتور اور مطلب مضبوط اور توانا کثرتی جسم کے مالک تھے، اور ان کو مارنے لگے۔ اتنے میں ان کی بہن جب بچانے کے لیے آئی تو بہن کو مارا، یہاں تک کہ ان کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ جب خون بہنے لگا بہن کے چہرے سے تو کہا ٹھیک ہے، ہم کو تم اسلام قبول کرنے کے لیے مارتے ہو تو ٹھیک ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو جب ان کی بہن نے یہ بات کہی تو اور پھر انہوں نے مڑ کر کے دیکھا تو بہن کے چہرے سے خون بہ رہا تھا۔ تو بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر کے ذرا سا ان کا دل پسیج گیا اور کہا اچھا ٹھیک ہے، تم کیا پڑھ رہی تھی، لاؤ دو مجھے، میں بھی پڑھاؤ، کیونکہ پڑھے لکھے تھے نا، پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ تو کہا لاؤ دو مجھے، میں بھی پڑھوں گا، کیا پڑھ رہی ہو؟ تو ان کو ڈر لگا کہ کہیں قرآن کا مصحف کا حصہ کہیں کچھ اس کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ تو کہا نہیں میں نہیں دوں گی۔ تو کہا نہیں دو، میں پڑھنے کے لیے مانگ رہا ہوں، میرا دل تم نے جو کہا ہے اس سے میرا دل پسیج گیا ہے۔ تو کہا لیکن آپ مشرک ہیں، نجیس ہیں، اور اس کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، لا یمسہ الا المطہرون۔ تو گئے، غسل کیا، غسل کرنے کے بعد آئے اور وہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں ہیں وہ آیتیں پڑھی، اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب اس آیت میں پہنچے اننی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی ہوں اکیلا اللہ جو معبود ہوں اور میری ہی عبادت کرو، واقیم الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، بے شک قیامت آنے والی ہے، میں نے اس کو پوشیدہ کر کے رکھا ہے تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے، فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی، تو اس دین سے اور اس عبادت سے تم کو وہ نہ روک کر کے رکھے جو ایمان نہیں اس پر لے کر کے آئے اور جو اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے۔ تو جب حضرت عمر نے یہ پڑھا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہوں اللہ اکیلا معبود تو میری عبادت کرو، تو حضرت عمر نے کہا یقیناً جو بھی بات، جس نے بھی یہ بات کہی وہی عبادت کا مستحق ہے، اور اس کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ خباب جو ابھی تک چھپے ہوئے تھے باہر نکل کے آئے اور کہا میں 2 دن پہلے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ دونوں عمر میں سے جو تیرا زیادہ محبوب ہو اس سے اس دین کو مضبوطی عطا فرما۔ تو یہ ثابت ہوا کہ حضرت عمر اللہ تعالیٰ کے زیادہ محبوب تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، کہاں ملیں گے اللہ کے نبی؟ تو کہا وہ صفا پہاڑی کے نیچے جو دار رقم ہے، ارقم کا گھر، وہاں پر اللہ کے نبی ہیں۔ تو وہ تلوار ایسی لٹکائے ہوئے پہنچ گئے۔ اب صحابہ جو دار رقم میں موجود تھے انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت عمر تلوار لٹکائے آ رہے ہیں تو ڈر گئے، ان کو لگا کہ پتہ نہیں کیا نیت ہوگی، بس حضرت حمزہ بھی وہاں موجود تھے۔ کہانے تو اگر اچھی نیت سے آ رہا ہے تو ٹھیک، ہاں، ورنہ ان کی تلوار سے ان کی گردن قلم کر دیں گے۔ آئے تو حضرت حمزہ نے پہلے پکڑا اور کہا کہ کس لیے آئے یہاں پر؟ تو کہا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔
تو یہ دو واقعات ان کے اسلام قبول کرنے سے متعلق ملتے ہیں۔ اتنی بات کنفرم ہے کہ حضرت حمزہ کے بعد 3 دن کے بعد ہی حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا، اور مشرکین کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ یعنی شروع میں جو اسلام قبول کر رہے تھے وہ عام طور پہ غریب اور نچلے طبقے کے لوگ اور غلام تھے، کچھ آزاد کردہ، کچھ پہلے سے غلامی کی زندگی جی رہے تھے، انہی لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ پر حضرت حمزہ مرتبے میں، عہدے میں بہت بلند تھے، خاص طور پہ کہ بنو ہاشم عبد المطلب کے بیٹے تھے، اور پھر 2-3 ہی دن کے بعد حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا، جو بڑے لیڈروں میں سے شمار ہوتے تھے، اور جو ہے وہ سفارت کاری کا عہدہ ان کے پاس تھا۔ پھر عمر نے کہا کہ ہم چھپ چھپ کے کیوں نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سارے مسلمانوں کو لے کر کے نکلے اور انہوں نے کعبہ میں نماز پڑھی، بلکہ خود پورا دن مشرکین سے لڑتے رہے، پورا دن مطلب نماز پڑھتے رہے، جو لڑنے آتا اس سے لڑتے، پورا دن اسی میں چلا گیا، یہاں تک کہ جو ہے وہ عاص ابن وائل نے پھر ان کو پناہ دی کہ ان کو کوئی ستائے گا نہیں۔ اور اس طرح حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، اور اس لیے کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو ہے وہ بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نا ان اسلام ہو نصرن و ان عمارت ہو فتحن، آپ کا اسلام لانا ہمارے لیے مدد تھی اور آپ کی عمارت ہمارے لیے فتح تھی۔ وما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جب سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا پھر ہم کو مسلسل طاقت، قوت اور عزت ملتی رہی۔ عبداللہ ابن مسعود نے یہ بات فرمائی۔ تو بہرحال تو یہاں تک کہ حضرت عمر کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے۔ پھر ان کے مکی زندگی کا جو زندگی ہے بہت زیادہ لمبی نہیں ہے، کیونکہ تقریباً 690 میں انہوں نے اسلام قبول کیا، بعثت کے 6 سال بعد، اور اس کے کچھ سالوں کے بعد جو ہے وہ ہجرت ہی ہو گئی۔ اور لیکن البتہ مدنی زندگی میں ان کا رول بہت اہم ہے، گرچہ اسلام انہوں نے بہت سارے لوگوں کے بعد قبول کیا، پر ان کا اسلام اتنا مضبوط تھا کہ امت میں حضرت ابوبکر کے بعد سب سے پہلا نمبر حضرت عمر کا ہے، یعنی دوسرے نمبر پر پوری امت میں حضرت عمر ہے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ یعنی جتنا سخت وہ اسلام لانے سے پہلے اہل کفر کے لیے جتنا ان کے دل میں عصبیت تھی، اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کے لیے ہی اتنی اہمیت، اتنی ہی غیرت، اتنی ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت، ہاں جس کو کہتے ہیں نا پروٹیکٹیو جیلیسی، یعنی وہ جملہ آپ نے ایک نہیں 10 مرتبہ سنا ہوگا حضرت عمر کا، دانی اضربو ان کا حاضل منافق، ہاں اللہ کے نبی اجازت دیجیے اس منافق کے سر قلم کر دو، ہاں کئی مرتبہ آپ نے یہ مسلمانی وہ حمیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت وہ پورے آپ کو مدنی زندگی میں ملتی ہے۔ اور پھر خلافت تو ظاہر سی بات ہے، چاروں خلفاء میں یعنی حضرت عمر کا دور تو بہت چھوٹا، حضرت ابوبکر کا دور بہت چھوٹا 2.5 سال کا تھا، اور وہ دور پورا فتنوں کی سرکوبی میں چلا گیا۔ فتح و نصرت کی جو داستان حضرت عمر کے دور میں لکھی گئی وہ چاروں خلفاء میں سے کسی کے دور میں بھی نہیں لکھی گئی، بہت بڑا ایک علاقہ حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو مکی اور مدنی زندگی ہے اور ان کے خلافت کے جو کارنامے ہیں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ، پھر ان کے جو فضائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے دروس میں دیکھیں گے۔ اگلا درس انشاءاللہ ہوگا نا 27 کو، اسی موقع پر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ لوگ وقت پر پہنچے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ہمارے غنی